مثالی فیصلہ۔ دارالخلافہ کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے صبح سویرے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس کے ہمراہ لوگوں کا بڑا ہجوم تھا اور پولیس کے 4 آدمی ایک شخص کو حراست میں لیے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے اور دائیں ہاتھ میں چھری تھی جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور ان سب کے پیچھے ایک لاش تھی جو خون میں نہائی ہوئی تھی، اور پولیس کے کچھ آدمی اٹھائے ہوئے لا رہے تھے۔ پورا مجمع زور زور سے قصاص کا مطالبہ کر رہا تھا۔ گرفتار شدہ شخص کے چہرہ کا رنگ زرد تھا، پیر لڑکھڑا رہے تھے اور انتہائی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں تھا۔ جسم کانپ رہا تھا، منظر حد درجہ خوفناک اور المناک تھا۔ جو دیکھتا ٹھٹھر جاتا اور قاتل کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتا اور اس کو پھانسی دیے جانے کا مطالبہ کرتا۔ امیر المومنین کی مجلس میں پہنچ کر پولیس سربراہ نے بیان کیا کہ اے امیر المومنین، ہم نے اس گرفتار شدہ شخص کو مقتول کے قریب اس حالت میں کھڑا ہوا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو چھری ہے اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ وفات پا چکا تھا۔ ہم نے اس جائے حادثہ پر اس شخص کے سوا کسی اور شخص کو نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ اس گرفتار شدہ شخص کے علاوہ کسی اور نے قتل کا ارتکاب بھی کیا ہو۔ ہمیں ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مقتول متوسط درجہ کا آدمی تھا اور اس کی نہ کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی مطالبہ۔ وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ ممکن ہے کسی بات پر جو ہم معلوم نہ کر سکے اس شخص کا جھگڑا ہو گیا ہو اور اس نے شدید غصے میں آ کر بے قابو ہو کر اس پر حملہ کر دیا ہو۔ امیر المومنین نے گرفتار شخص سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے، مگر قتل اس کے اسباب، حالات اور تفصیلات کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا، بلکہ اس نے اپنا منہ بند کر لیا اور قتل کے اقرار کے سوا کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا۔ امیر المومنین اور ان کی مجلس کے کچھ اعیان اور پولیس کے آدمیوں نے پوری جدوجہد کی کہ ملزم قتل کی تفصیلات بیان کرے کہ اس نے اسے کیوں قتل کیا، مگر اس کی زبان خاموش رہی۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظاہری دلیلوں اور ملزم کے اعتراف کی بنا پر قصاص کے طور پر ملزم کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر کہا کہ اس وقت اسے جیل لے جاؤ، عصر کی نماز کے بعد اس فیصلہ پر عمل کیا جائے گا اور اسے مجمع عام میں قتل کر دیا جائے گا۔ پولیس کے آدمی اس کو لے کر چلے ہی تھے کہ مجمع میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے پولیس والوں کو ٹھہر جانے کے لیے کہا۔ پھر امیر المومنین کی جانب بڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے امیر المومنین، قاتل یہ نہیں ہے، یہ آدمی بالکل بے قصور ہے، دراصل قتل میں نے کیا ہے۔ مجمع نے اچانک یہ دعویٰ سن کر حیرت و تعجب کا نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امیر المومنین نے اسے قریب آنے کا حکم دیا اور دعویٰ کی وضاحت چاہی۔ اس شخص نے انتہائی اطمینان کے ساتھ بہت ہی صاف لفظوں میں بیان دینا شروع کر دیا، میں ایک غریب اور مفلس آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھوک اور پریشانی نے جرم کی راہ سجائی۔ شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ آدمی جو اتنے سویرے نکل کر جا رہا ہے یقیناً بڑی دولت لے کر جا رہا ہے۔ اگر تم اسے اس سناٹے میں قتل کر دیا تو کسی کو سراغ نہ ملے گا اور تم اس کے مال کو بآسانی حاصل کر کے اپنی بھوک پیاس مٹا لو گے اور اگلی زندگی آرام سے گزرے گی۔ اسی لالچ اور جوش و جنون میں نے اپنا خنجر نکالا اور جیسے ہی مقتول اس کھنڈر میں داخل ہوا اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لینے کا ارادہ کیا تھا کہ پولیس کی آہٹ محسوس ہوئی، ڈرا کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں، تیزی کے ساتھ کھنڈر سے نکلا کہ میری نظر اس بے قصور آدمی پر پڑی۔ میں کھنڈر کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ پولیس کے آدمی پہنچ چکے تھے، انہوں نے جائے واردات پر اس شخص کو دیکھ کر اسے گرفتار کر لیا اور میں نکل کر شور مچاتے اور چیختے چلاتے مجمع میں شامل ہو گیا۔ جب آپ نے اس بے قصور آدمی سے قصاص لیے جانے کا فیصلہ فرمایا
تو میں نے سوچا کہ 2 آدمیوں کے قتل کا مرتکب ہو جاؤں گا اور اس طرح میرے سر دوہرا گناہ ہوگا، اس لیے حق کا اعتراف کر لیا۔ میں ہی اصل قاتل ہوں، یہ شخص بے گناہ ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ملزم کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے جھوٹا اقرار کیوں کیا؟ تو اس نے بیان کیا کہ اے امیر المومنین، میں قصاب ہوں، صبح اندھیرے میں اپنی دکان پر آیا، ایک گائے ذبح کی اور اس کی کھال اتارنے لگا کہ مجھے استنجا کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں اسی حالت میں چھری لیے ہوئے قریبی کھنڈر میں آیا، اپنی حاجت پوری کی اور دکان پر واپس جانے کے لیے مڑا۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ خون آلودہ چھری میرے ہاتھ میں تھی۔ اسی عالم میں پولیس داخل ہوئی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا جب اس نے مجھے گرفتار کر لیا اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہی مجرم ہے، یہی قاتل ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا اب میں بچ نہیں سکتا اور میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک غلط بات تم نے تسلیم کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں مجبور تھا۔ پولیس نے مقتول کے پاس مجھے اس حالت میں دیکھا تھا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری کسی بات کا وزن نہ ہوگا، چنانچہ میں نے اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ حفاظت اور اجر و ثواب کا پاسدگار ہوا۔ اب امیر المومنین کے سامنے 2 اشخاص تھے، ان دونوں نے قتل کا اعتراف کیا تھا۔ معاملہ نازک اور غور طلب تھا۔ مجلس میں نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور والد محترم سے عدالت و قضاء کے سلسلہ میں استفادہ کر رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلہ میں ان کی رائے دریافت کی۔ آپ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر عرض کیا کہ امیر المومنین، اس دوسرے شخص نے اگرچہ ایک آدمی کو قتل کیا مگر اپنے اعتراف سے دوسرے آدمی کی جان بھی بچائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس شخص نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ میری رائے ہے کہ دونوں کو بری قرار دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر اتفاق کیا اور اس کی توثیق کر کے دونوں آدمیوں کو رہا کر دیا اور بیت المال سے مقتول کی دید ادا کر دی۔